ہم اس وقت 19ویں صدی کے آغاز میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کو دنیا گریٹ گیم کے دور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ روسی امپائر ماسکو سے نکل کر آہستہ آہستہ نیچے سینٹرل ایشیا اور آکسس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف برٹش امپائر ہندوستان اور پرشیا کے آس پاس کے علاقوں سے بڑھتی ہوئی افغانستان کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں بڑی بڑی سپر پاورز کا تصادم مسلمان دنیا میں ہوتا ہے۔ اس گریٹ گیم کے دور میں تمام مسلمان علاقے جو سینٹرل ایشیا میں ہوتے ہیں وہ روس کے تسلط میں چلے جاتے ہیں۔ انگریزوں کی فارورڈ پالیسی یہی ہوتی ہے کہ افغانستان کو بفر سٹیٹ کے طور پر روک کر آکسس ریور کے مغرب میں اور نارتھ میں جو تمام علاقے ہیں وہ روس کو دے دیے جائیں، اور اس سے نیچے کے سارے علاقوں پر برٹش امپائر آ کے رک جائے۔ اس گریٹ گیم کے دور میں جب روسی امپائر اپنے علاقوں میں پھیلتی ہے چاروں طرف، تو ایک طرف وہ خلافت عثمانیہ سے بھی ٹکراتی ہے۔ وہ تمام علاقے جو خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط تھے کیسپین اور بلیک سی کے درمیان، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا اور قفقاز کے ریجن، ان تمام علاقوں پر بھی شدید لڑائی ہوتی ہے، اور خلافت عثمانیہ آہستہ آہستہ وہاں سے بھی پیچھے ہٹتی ہے، اور خاص طور پہ بڑے صوبے جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان پر روسیوں کا تسلط قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی دنیا کی اگر آپ فورس پوزیشننگ کو دیکھیں اور بڑی بڑی گلوبل سپر پاورز کا آپس میں مقابلہ کریں تو ہم کو چار بڑی طاقتیں نظر آتی ہیں۔ ایک رشین امپائر ہے جو نیچے پھیلتی بھی چلی آ رہی ہے، اور اس کی شدید دشمنی ہے برٹش امپائر سے اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ۔ دوسری خلافت عثمانیہ ہے، تیسرے فرینچ ہیں، اور چوتھے خود برٹش امپائر۔ اب ان چاروں طاقتوں کا آپس میں کئی جگہ تصادم ہے، اور کہیں یہ باہم حلیف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ فرانس اور انگلینڈ کی آپس میں شدید لڑائی ہوتی ہے، اور فرانس اور روس کی آپس میں شدید جنگیں جاری ہوتی ہیں۔ یہ اتنا ہی غیر معمولی جیو پولیٹیکل سناریو ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، جس کو جب موقع ملتا ہے دوسرے کے ساتھ الائنس کر کے دوسروں کے خلاف محاذ بنا لیے جاتے ہیں۔ روس اور ترکی کے درمیان، کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان ایک بہت خوبصورت اور خونخوار پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کو آج کی زبان میں داغستان یا کوکیشس کہتے ہیں۔ آرمینیا، آذربائیجان اور جارجیا پہلے ہی روس لے چکا ہوتا ہے۔ اب صرف یہ ایک طویل پہاڑی سلسلے ایسے رہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ روسی فوجیں داخل نہیں ہو سکتی۔ روسیوں کا خیال تھا کہ جس آسانی سے وہ بقیہ مسلمان علاقوں پر قبضہ کرتے چلے آئے ہیں، ان علاقوں پر بھی وہ آسانی قبضہ کر لیں گے، لیکن اس علاقوں میں روسیوں کو 100 سال تک ایک خونریز جنگ لڑنی پڑی، جس میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد روسی فوجی اسی پہاڑی سلسلوں میں ہلاک کر دیے گئے۔ ایک روسی جنرل کہتا ہے کہ ہم نے داغستان، چیچینیا اور شیشان کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے جتنے فوجی اور وسائل ضائع کیے ہیں، اتنے وسائل سے ہم جاپان سے لے کر ترکی تک تمام علاقے فتح کر لیتے ہیں۔ اس 100 سالہ جنگی تاریخ میں غیر معمولی جرأت، دلیری اور وارفیئر کی وہ مثالیں نظر آتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھی تھی۔ دنیا کے خوبصورت ترین علاقے اور مشکل ترین اور دشوار گزار پہاڑی راستے۔ کوکیشیا کے یہ علاقے وہ ہیں کہ جہاں سے آپ نوٹ کریں گے کہ مغرب کی قومیں بھی اپنی نسل کو انہی علاقوں سے وابستہ کرتی ہیں، یعنی مغرب کے لوگ آج کوکیشین کہلاتے ہیں، جس طرح چائنیز منگولوئڈ کہلاتے ہیں اور افریقہ کے لوگوں کو نیگروئڈز کہتے ہیں، اسی طرح مغرب کی قومیں اپنی نسبت بھی اسی علاقے سے جوڑتی ہیں، اس علاقے کے حسن و جمال، خوبصورتی اور اس کی شدت کی وجہ سے۔ روسیوں نے 100 سال تک اس علاقے میں جنگیں لڑیں، جن کو تاریخ میں کوکیشین وارز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح انگریز ہمارے ٹرائبل ایریاز میں جو جنگیں لڑتے تھے ان کی بڑی رومانوی داستانیں بیان کی جاتی تھیں، اسی طرح روسی لٹریچر اور ادب میں بھی کوکیشین وارز کو بہت رومانوی حیثیت دی جاتی ہے، اس بات کے باوجود کہ یہ روسیوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب بھی تھی۔ مشہور روسی ناول نگار لیو ٹالسٹائے، جس نے اپنی شہرہ آفاق کتاب وار اینڈ پیس لکھی ہے، اس کا مواد بھی اس نے کوکیشین وارز سے لیا تھا۔ یہ اس لیے بھی یہ کوکیشین وارز مشہور ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باقاعدہ گوریلا جنگ کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے انہی جنگوں میں شروع کیا جاتا ہے۔